اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ رات ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے دو گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ اب کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبہ تھا، ایک کا نام شہبہ تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے۔ وہ چھوٹے موٹے گھوڑے نے بڑے عالی شان، ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانۃ مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقع امہ، ماؤں کے نافرمان، وادنی صدیقہ، دوست کا استقبال، واقصى اباہ، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولعن آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے، ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا، زمین پر، وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا، خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي،
میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، ساتوں زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی، ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی آؤ جی، تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ ہائے، تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا۔ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایہا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی، مہدی اس کے پیچھے پیچھے جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزران مہدی پہ چھا گئی۔ جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا، انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ رات سوتے کو ماں نے مروا دیا۔ مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یہ غریب لوگ تھے، ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔
जन्नत कोई मुफ्त का सौदा है। वलनब्लुवन्नकुम बिशै, मैंने तुम्हें आजमाना है दुख देकर भी सुख देकर भी। वनब्लुकुम बिशर्रि वल खैर फितना, मैंने तुम्हें आजमाना है राहत देकर भी मुसीबत देकर भी। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम पर मुसीबत आई है तुम्हारे हाथों की कमाई है। यहाँ अजाब की तरफ इशारा है, यहाँ अजाब को बताया जा रहा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह के अमर से आई है। यहाँ इम्तिहान की तरफ इशारा है। सुनो, दो आयात आपको बता रहा हूँ, दोनों का मिस्दाक अलग है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पे जो दुख तकलीफ आया है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह की इजाजत से आई है। ये बिइज़्निल्लाह बिमा कसबत ऐदीकुम, बिमा कसबत ऐदीकुम पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का अज़ाब होता है, और बिइज़्निल्लाह पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। अच्छा चलो, इन पर ये तो गुनहगार भी होंगे, कौन से मासूम थे, गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम तय करता है, वो अपने अमल से पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह उस पर मुसीबत डाल के उसको वो मकाम अता फरमा देता है। और अल्लाह ताला जन्नत में जब मुसीबत ज़दा लोगों को बुलाएगा, मुसीबत वाले आ जाओ, ऐलान होगा 8 अक्टूबर के ज़लज़ले वाले आ जाओ। जब अल्लाह उनको जन्नत के दर्जात देगा तो जो लोग आफियत में रहे होंगे वो कहेंगे, हाय काश दुनिया में हमारे गोश्त कैंचियों से काटे जाते और हमें भी ये रुतबा मिल जाता। कैंची क्यों कहा, तलवार क्यों नहीं कहा, खंजर क्यों नहीं कहा? कि तलवार और खंजर काम तेजी से दिखा जाते हैं, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए है, बोटी काटने को तो नहीं है। इस बात की तरफ इशारा है कि कैंचियों से हमें काटते, रग रग हमारी फड़कती और दुखती और हम हाय हाय करते मरते, पर अगर हमें यह मिल जाता तो हमें कोई नुकसान न था। तो अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है, बुरों को भी। आजमाइश के बाद लोगों में कुफर बढ़े तो अजाब की निशानी है, आजमाइश के बाद लोगों में तौबा आए तो ये अल्लाह पाक के इम्तिहान की निशानी है। अल्लाह ताला ने पहाड़ हिलाए, चलो इनमें कसूरवार भी थे, बेनमाजी भी होंगे और दूसरे कामों वाले भी होंगे। इमाम हुसैन ने क्या कसूर किया था जो सीना छेद दिया गया? क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? वो सीना जिसको यानी हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी बोटी बोटी पर अल्लाह के नबी ने बोसे लिए, ऐसे चूमा यहां तक चूमा, सिर्फ सर और माथा नहीं चूमा। क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? ये क्या अजाब आया? नऊज़ बिल्लाह, मैं आज के ज़हन की तर्जुमानी कर रहा हूं। अल्लाह के नबी गली में गुजरे, बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन भी खेल रहे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, जैसे बड़ा आदमी छोटे के पीछे भागता है, पकड़ो भाई पकड़ो। तो आगे इमाम हुसैन भागे भागे उधर गए, तो आप आगे से आ गए, पकड़ो भाई पकड़ो, तो वो उधर चले गए, फिर आप आगे से आए, पकड़ो भाई पकड़ो। अब वो जैसे बच्चा यूं समझता है मैं बड़ा दलेर हूं, मेरा प्यो मैनू नप्पे नहीं सकता, मैं केड़ा बड़ा एथलीट बन गया। तो वो यही कुछ इमाम हुसैन कर रहे थे, कभी इधर होते कभी उधर होते, हमारे नबी कभी आगे होते कभी पीछे होते, यहाँ तक उनको ऐसे पकड़ के उठाया और उनके होठों और माथे को चूमा और फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं इससे। अब इसको क्यों सीन, हाय हाय क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं। इधर आ सितम दर हुनर आजमा, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और सिर्फ हुसैन थोड़ा ही शहीद हुए, 16 आले रसूल में से शहीद हो गए। इमाम हसन के बेटे कासिम इस काफिले के सबसे हसीन नौजवान थे। जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो फिर अहले बैत की बारी आई, तो सबसे पहले कासिम ने अपनी जान का नजराना पेश किया और आकर अपने चचा के सामने खड़े हुए। बीच में लोहे की दीवारें, उन पर जो तलवार पड़ी हाथ पर हाथ कट के अलग हुआ, जमीन पर गिरा, उनका या अम्मा हाय चचा। तो इमाम हुसैन कहां पहुंचते, लोहे को चीरते चीरते जब पहुंचे तो जुल्म अपना काम दिखा चुका था और बेटा भतीजा आखिरी सांसों में हिचकियां ले रहा था। तो उसके सराने खड़े होकर कहा, कासिम मेरे बेटे, आज तेरे चचा के दोस्त बड़े थोड़े हैं और दुश्मन बड़े ज्यादा हैं। अल्लाह नासिरुहु व कफ़र बातिरुहु, वो क्या दिन होगा जब अल्लाह का रसूल तेरी तरफ से खुद मुद्दई बन के अदालत में आएगा। उस दिन इनको कहां जाए पनाह मिलेगी। एक दफा तलवारें रुक गई इमाम हुसैन के ये बोल सुनकर, तो उनको उठाया, सीने से चिमटाकर उनके पांव जमीन पे लगते जा रहे थे।
جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں۔ عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امامہ حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و غشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لب بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، کہ میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، امتحان ہے ہمارا بھی۔ جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں، اور رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہوتا حساب دے دو۔ جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں، تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آگ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے لگے میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو، اور قیامت تک اس طرح سسک کے زندہ رہے اور مر جائے، اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تسمیاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں، جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے۔ یا اللہ تو کافر کو بہت خوش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو، دیکھا تو جہنم کو کھول دیا۔ جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے، تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، عورتیں بھی مرد بھی۔ یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، چولی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھبا لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل
میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے آ جاؤ، 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں 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 نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکرٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ۔ وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ توبہ کرو، توبہ کرو، اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح تو را سہل کند، صحبت تعالی تو را تعالی کند۔ اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت۔ تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے۔ تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے۔ میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے۔ قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے، تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے، تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی۔ وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف، اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ کہا یار کمال کر دیا، کمال کر دیا، تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے۔ سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ جا کر جب اپنے خیمے میں بیٹھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے پوچھے کون شخص ہیں؟ کہ سعید نخعی یمن کے ہیں، سعید نخعی یمن کے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی عکا میں محاصرے میں آ گئے، رچرڈ نے محاصرہ کیا اور انتہائی خوفناک شکل بن گئی۔ انہوں نے برج تیار کیے جس پر آگ کے تیر اثر نہیں کرتے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا برجوں کو آگے بڑھاتے، لکڑی کو آگ کے تیر برساتے، آگ لگ جاتی۔ انہوں نے ایسوں پر تیل ملا کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو وہ حیران پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر، پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا، پہلا بم۔ آ کر کہنے لگا سلطان اس ہانڈی کو اس پر مارو۔ کہ یہ ہانڈی کیا کرے گی؟ کہ تم مارو تو صحیح۔ تو انہوں نے جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا، وہ اس زوانی کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، سارے برج میں آگ لگے، دوسرا تیسرا چوتھا، سارے برج جل گئے۔ جو باقی تھے وہ انہوں نے بھگا کے پیچھے ہٹا لیے۔ سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تو کیا دے گا؟
شیب بر-اعظم میں اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے، یہ سیاست سے پاک ہے، یہ انسان کی ذات سے بحث کرتا ہے. انسان صحیح بنے، اور صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہو. اس کے علاوہ انسان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. جو اللہ کو نہ پہچانے، رسول کو نہ پہچانے، وہ آگے کیا پہچانے؟ تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں، توبہ کرو، اوروں سے بھی توبہ کرواؤ، اور تبلیغ میں نکلو. جتنا وقت دے سکتے ہو دو، تھوڑا دو، زیادہ دو. رمضان میں بہت سے لوگ نمازی بن چکے ہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی پھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کہیں گے اچھا اگلے سال ملیں گے. ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارا سال نماز پڑھو، سارا سال نماز پڑھو. اعتکاف میں بیٹھا مجمع نہ غیبت کر رہا ہے، نہ چغلی کر رہا ہے، نہ گالیاں دے رہے ہیں، صرف ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے. جب باہر نکلو تو ایسے نکلو کہ پھر زندگی سے جھوٹ بھی نکل جائے، غیبت بھی نکل جائے، چغلی بھی نکل جائے، گالی بھی نکل جائے، لگائی بجائی بھی نکل جائے، تو ساری زندگی پاک پوتر ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی. تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، لوگوں سے بھی کرواؤ، اور اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. رضا پر قضا ہمارا ایمان ہے، رضا پر قضا ہمارا ایمان ہے. جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں. ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے، ہم مصیبت سہ نہیں سکتے. لیکن گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو. سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا، ارادے کرتے ہیں نا. یہاں مانگنا عزت ہے، باقی ہر جگہ مانگنا ذلت ہی ذلت ہے. وہ چاہے تم صدر پاکستان سے مانگو، وزیر اعظم سے مانگو، کسی مالدار سے مانگو، کسی نیک سے مانگو، کسی بد سے مانگو، مانگنا ذلت ہی ہے. اور بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی آفت آئی ہے. بھائی دیکھو یہ مسافے کا طریقہ نہیں ہے. آپ تشریف رکھیے. کھانا کھا کے میں نے فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا. اگر میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے. تم صرف مالداروں کے فون سنتے ہو، غریبوں کے نہیں سنتے. میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، میں تو کھانا کھا رہا ہوں، ان میں کوئی ٹیلی فون آپریٹر تک نہیں، میں ہر ویلے فون میرے ہاتھ سے چل رہے ہیں. ہر منٹ میں ایک کال مجھے آتی ہے، ہر منٹ میں ایک کال. کرنے والا تازہ دم، اور میں سن کے پریشان. اچھا مول صاحب ڈھنگ سے بولتا ہے نہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتا. کس آداب زندگی ہیں بھائی، ان کو سیکھو بھائی، ان کو سیکھو. فون کرنے والوں کو کیا پتا کہ اگلا کس حال میں بیٹھا ہو. تو ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہم اس پہ راضی، ہم اس کے لیے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں. ہم ایسے کشکول نہ پھیلائیں. الکفر ملت واحدہ، کافر کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا. خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود جا کے پہنچاؤ. میرے مدرسے میں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی، گرمیوں میں چھٹی ہوتی. ہم رمضان میں پڑھائی رکھتے ہیں اور گرمیوں میں چھٹی کرتے ہیں. لیکن جب یہ حادثہ ہوا میں نے سارے بچوں کو بھیج دیا، سارے بچوں کو بھیج دیا مختلف مقامات پر. انہوں نے جا کے وہاں 8 دن کام، اس سے زیادہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا. وہ 18 19 20 سال کے سارے بچے وہ شل ہو گئے. جب پھر ان کو واپس بلایا. پھر دوسرا مدرسہ، اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، لیکن وہ چلہ لگاتے ہیں تبلیغ میں. وہ چلہ لگا کے رائیونڈ پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی. پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا. الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے. پریس میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے. اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ. اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. لیکن بس کیا کریں، ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے، تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی. تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے. اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرموا کریم قومین، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے. وہ غنی و فقیر ہو جائے، وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے. ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے. خود سخی بنو، خود اللہ کے نام پہ دو، خود پہنچاؤ. کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ جو واسطہ معتبر ہو، بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے، ایک گندم کا، کشمش، کھجور. ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا، کشمش کا نہیں بتاتے، صرف گندم کا بتاتے ہیں. گندم کے بنتے ہیں 22 روپے، اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں
کھجور کے حساب سے دو تو 200 روپے کے قریب بنے گا 150. کشمش کے حساب سے دو تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا. مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے، یا کشمش یا کھجور. 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی، وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا. اور کھجور اچھی قسم کی 70 روپے کلو ہے، وہ 150 پونے 200 بن جائے گا. گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے، 23 روپے بنیں گے. تو جو اس مجمع میں مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو. آخری درجہ گندم، یہ تو ہے فرض. اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب، وہ سارا ہی خزانہ کھول دو. عمر رضی اللہ